جس دور میں نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلماں بھول گئے۔ اغیار کا جادو چل ہی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے۔ دنیا کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور۔ آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور۔ جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے امت مسلمہ کے زوال کے اسباب اور ان کا حل۔ میرے بھائیوں، اگر اسلامی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک وقت امت مسلمہ پر ایسا بھی رہا ہے کہ جب مسلمان عروج پر تھے، مسلمانوں کی عظمت کا ڈنکا پورے عالم میں بج رہا تھا۔ کیسر و کسریٰ جو ایک وقت سپر طاقتیں مانی جاتی تھیں، سپر پاور طاقتیں مانی جاتی تھیں، وہ بھی مسلمانوں کی عظمت اور رعب کی وجہ سے کپ کپا رہی تھیں۔ مسلمان اسی شان و شوکت سے زندگی گزار رہے تھے۔ اگرچہ وہ وقت ایسا بھی تھا کہ اس میں مسلمان تعداد میں کم تھے، ساز و سامان کے حساب سے اپنے مقابل قوتوں سے کم تھے، مگر حالت یہ تھی کہ وہ قلیل تعداد اپنے سے کئی گنا کثیر تعداد پر غالب آ جایا کرتی تھی۔ اس کی ایک جھلک غزوہ بدر کی شکل میں دیکھیے۔ پہلا غزوہ، کفار یہ سوچ کر گھر سے نکلے کہ آج ہم نے اس امت کا نام و نشان دنیا سے مٹا دینا ہے۔ آج دنیا میں ایک تاریخ رقم ہونے والی ہے۔ آج کے بعد ہمارا رعب اور دبدبہ پوری دنیا پر قائم ہو جائے گا کہ ہم کس قدر کسی کو اپنے دشمن کو سزا دیا کرتے ہیں۔ 950 تقریباً 1000 کا لشکر بڑے جلال کے ساتھ، بڑے بڑے سرداروں کی شکل میں، بڑے بڑے جنگجوؤں کی شکل میں نکلتا ہے۔ مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 313، مختصر ساز و سامان کے ساتھ نکلتا ہے، سواریوں کے ساتھ نکلتا ہے۔ 100 گھوڑے، مقابلے میں مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے۔ 170 اونٹ لے کر نکلتا ہے، مسلمانوں کے پاس صرف 70 کی تعداد۔ اور بڑے فخریہ انداز میں شعر و شاعری کرتے ہوئے، اپنی عظمت کے اشعار پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں کہ آج ہم ان چند لوگوں کو مٹا کر رکھ دیں گے۔ لیکن جب اس جنگ کا نتیجہ نکلتا ہے تو مسلمان شہداء کی تعداد صرف 14 ہے،
اور ان کے بڑے بڑے سردار جس میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، 70 کی تعداد قتل ہوتی ہے، 70 ہی قید میں لائے جاتے ہیں، جو اس سے بڑی ذلت کا مقام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ عظمت، رعب اور دبدبہ کیوں عطا کیا؟ یہ اس وقت ان کے عروج کا دور کیوں تھا؟ وہ اس وجہ سے تھا کہ ان کی زندگیاں اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق ہوا کرتی تھیں۔ ایک شاعر اس کی منظر کشی کرتا ہے: فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، آج بھی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گروہوں میں قطار اندر قطار اب بھی۔ آج اللہ وہی ہے، امت مسلمہ وہی ہے، قرآن وہی ہے، جس پیغمبر کا ہم نام لیوا ہیں وہ پیغمبر وہی ہے۔ کمی کہاں آ گئی؟ کمی ہمارے اعمال میں آ گئی اور کمی ہمارے ایمان میں آ گئی۔ تو ایک لمبا عرصہ عروج کا گزارنے کے بعد امت مسلمہ کے اعمال کمزور تر کمزور ہوتے چلے گئے۔ جب اعمال کمزور ہوئے تو دوسری طرف زوال بھی شروع ہو گیا۔ اعمال پستی کی طرف تو عروج بھی پستی کی طرف۔ آج ہم اپنی پستی کا حالت دیکھیں، اس کے مقابلے اپنے اعمال کو دیکھیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آج ہم کس جگہ پر اعمال کے طور پہ کھڑے ہیں۔ یہ زوال شروع کب ہوا؟ تاریخ کا تعین ممکن نہیں ہے، لیکن 12ویں صدی عیسوی کے آخر میں جب مسلمانوں نے سیاسی اور عسکری طور پر کمزور ہوئے تو اس وقت ان کا یہ زوال شروع ہوا جو آج ہمیں اس صورت میں نظر آتا ہے۔ اس طرح ایک ترقی یافتہ قوم پستی کی طرف گرتی چلی گئی۔ ایک شاعر اس کی منظر کشی کرتا ہے: گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ عروج کے آسمان پر تھے، بدعمالیوں کا شکار ہوئے تو اللہ رب العزت نے آسمان سے زمین پر دے مارا۔ حالانکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعثت کے مقاصد بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں: وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ اللہ رب العزت نے اس رسول کو مبعوث کیوں فرمایا؟ تاکہ تمام ادیان پر اس پیغمبر کا دین غالب آ جائے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تمام ادیان پر یہ پیغمبر، اس پیغمبر کے ماننے والے غالب آ جائیں۔ اور پھر تاریخ نے امت مسلمہ کا غلبہ دیکھا بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھی اصول بیان کیا: وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تمہاری یہ برتری کب ہوگی؟ جب تم مومن ہووگے۔ جتنی ایمان کی کیفیت تمہارے اندر بڑھی ہوئی ہوگی، جتنی ایمان کی کیفیت تمہارے اندر زیادہ ہوگی، اتنا ہی اللہ رب العزت تمہارے مد مقابل پر تمہارا رعب بٹھائیں گے اور تمہیں برتری اور عروج عطا فرمائیں گے۔ یہی امت جس نے ایک وقت تک پوری دنیا پر حکمرانی کی، اور اس حکمرانی کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ اس حکمرانی کا مقصد تھا اعلاء کلمت اللہ۔ ذاتی مقاصد نہیں ہوا کرتے تھے، اللہ رب العزت کے امور کو پامال کر کے مصلحتیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔
نظر اسباب پر نہیں مسبب الاسباب پر ہوا کرتی تھی، تو اللہ رب العزت نے اس وقت امت کو وہ عروج عطا کیا کہ دنیا حیران ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان تعداد میں بہت زیادہ، مسلم ممالک تعداد میں کثیر تعداد، 56 سے زائد اسلامی ممالک، 56 سے زائد ممالک پر مسلمان حکمران، اس کے باوجود ہماری یہ حالت ہے۔ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ آج ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ حکمران مسلمان ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام کی حکمرانی ہے۔ یاد رکھیں، مسلمان حکمران ہو جانے سے اسلام کی حکومت قائم نہیں ہو جایا کرتی۔ اسلام کی حکومت کب قائم ہوتی ہے؟ جب اس وقت کا حکمران، اس ملک کا حکمران اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتا، قانون سازی اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پر نہیں ہوتی، بلکہ اس کی قانون سازی، اس کے فیصلے اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہوتے ہیں، تب اسلام کی حکمرانی ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ کسی بھی قوم کا زوال اس کے افراد پر منحصر ہوتا ہے۔ جب اس کے افراد خواب غفلت میں ہوں، گہری نیند میں ہوں، احساس تک نہ ہو، تو وہ قوم چاہے جتنی مرضی عروج پر ہو، وہ زوال کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ قوم کی ترقی افراد کی بیداری پر منحصر ہے، قوم کی ترقی افراد پر منحصر ہے۔ تو آج ہم امت مسلمہ کی یہ جو حالت دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے ہمارا اپنا ہی ہاتھ ہے، کیونکہ امت مسلمہ کے افراد تو ہم ہی ہیں۔ ترقی اور تنزلی کا مدار افراد پر ہوتا ہے۔ آج ہماری حالت یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے، تعداد کی کثرت کے باوجود امت مسلمہ ہر جگہ مظلوم نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے ہاتھ ہمارا اپنا ہی ہے، کیونکہ ہمارے اندر ایسی خرابیاں پیدا ہو گئیں کہ جو اس زوال کا سبب بنی۔ مثلا چند ایک کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز مرکز سے دوری۔ آج امت مسلمہ اپنے مرکز کو بھول چکی ہے، مرکز سے دور ہو چکی ہے۔ سائنس کا ایک اصول ہے کہ کائنات کی ہر چیز کا ایک مرکز ہے، جو اپنے مرکز سے جڑا رہتا ہے وہ صحیح اور سالم رہتا ہے، اور جو مرکز سے دور ہوتا چلا جاتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے۔ اگر اسی بات کو مثال سے سمجھنا چاہیں تو جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک چکی ہوا کرتی تھی، بعض علاقوں میں ابھی بھی ہے، چکی جس میں گندم کو پیسا جاتا، عورتیں گھروں میں گندم کو خود پیسا کرتی، پاٹ کے نیچے گندم کو ڈالا جاتا، چکی گھمائی جاتی جس سے آٹا بنتا۔ اس چکی کا ایک مرکز جو اس کے درمیان میں ہوا کرتا، ایک کلی، اس مرکز کے آس پاس والی گندم محفوظ رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مرکز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور جو اس مرکز سے دور ہو جاتا ہے، گندم کا کوئی بھی دانہ ہو وہ آٹے میں بدل جاتا ہے۔ تو آج امت مسلمہ کے زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم مرکز سے دور ہو چکے ہیں۔ اور ہمارا مرکز کیا ہے؟ ہمارا مرکز اللہ اور اس کا رسول ہے۔
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی تحقیق وہ بہت بڑا کامیاب انسان ہے، اور یہ اطاعت کرنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور دشمنان اسلام اس بات کو سمجھتے تھے اور آج بھی سمجھتے ہیں کہ اگر امت مسلمہ کو کمزور کرنا ہے تو اس کو اس کے مرکز سے دور کر دو، دنیا کی چکا چوند دکھاؤ، کسی کوئی بھی ایسا طریقہ اپناؤ کہ جس سے یہ اپنے مرکز سے دور ہو جائیں۔ جب یہ اپنے مرکز سے دور ہو گئے تو پھر ان پر غلبہ پانا بالکل آسان ہو جائے گا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ اسی کی منظر کشی کرتے ہیں کہ مسلمان کیا ہوتا ہے اور دنیا کیا چاہتی ہے۔ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، مسلمان یہ ہوتا ہے، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو انہوں نے یہی کام کیا کہ یہ والی روح ان کے اندر سے نکال دی جائے، دنیا کی محبت ان کے اندر بھر دی جائے۔ ادھر سے دنیا کی محبت اندر جائے گی، ادھر سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت باہر ہو جائے گی۔ جب اس کام میں کامیاب ہو گئے تو اب ان کو زوال کی طرف دھکیلنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی امت مسلمہ کے عروج کو مشروط کیا ایمان کی مضبوطی کے ساتھ، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ تمہاری بلندی، تمہارا عروج کب ہوگا؟ تمہارے ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ اور ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ ایک شاعر بڑے خوبصورت انداز میں اس کی منظر کشی کرتا ہے کہ اللہ کی سر تا با قدم شان ہے یہ۔ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کی شان کو دنیا میں بیان کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک بندہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھتے ہی اللہ رب العزت کی شان سمجھ میں آ جائے کہ جو مخلوق ایسی ہے اس کا خالق کیسا ہوگا، جس کا یہ ماننے والا ہے وہ پیغمبر کیسا ہوگا۔ تو مسلمان کے اپنے ظاہر سے اللہ رب العزت کی شان سمجھتے ہیں لوگ۔ حضور علیہ الصلاۃ کی پہچان ہوتی ہے کہ جب امتی ایسا ہے پیغمبر کیسا ہوگا۔ تو شاعر کہتا ہے اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ ایمان بھی فخر کرتا ہے مسلمانوں پر۔ کب کرے گا؟ جب ہمارا ایمان اس لیول پر ہوگا۔ دوسرے ہمارے پستی اور زوال کا سبب قرآن پاک سے دوری ہے اور غلط معنی سمجھنا ہے۔ آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ قرآن پاک کا صرف ایک ہی مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ برکت کا حصول، ثواب کا حصول، بس۔ رشتہ دار فوت ہو گئے، قرآن پاک پڑھا دو۔ برکت کا حصول، ثواب کا حصول، یہ بھی بہت بڑا مقصد ہے، لیکن صرف یہی مقصد نہیں ہے۔ قرآن پاک کے نزول کا صرف یہی مقصد نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے حصول ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ ضابطۂ حیات بتائے گا کون؟ یہ رب کا قرآن بتائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہی وہ قرآن ہے جو انسانیت کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ہے مقصد کہ اس قرآن پاک سے ہم رہنمائی حاصل کریں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العزت جب کسی قوم کو عروج عطا فرماتے ہیں،
بلندی عطا فرماتے ہیں، عظمت عطا فرماتے ہیں، تو وہ اسی کتاب کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور جس کو زوال اور پستی کی طرف دھکیلتے ہیں وہ بھی اسی قرآن کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کی راہیں صحیح جانب متعین کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ کتاب ترقی اور عروج کا ذریعہ بن کے آئی کہ ان کے احکامات پر عمل کیا جائے تو انسان پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ یہ قرآن ایسے اصول سکھانے والا ہے، لیکن آج ہم اس قرآن سے دور ہو گئے تو آج ہماری یہ حالت ہمارے سامنے ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اور ایک فارسی شعر میں علامہ فرماتے ہیں، گر تو می خواہی مسلمان زیستن، گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں مسلمان بن کر زندگی گزاروں تو یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک قرآن پاک کے سایہ میں نہیں آئے گا۔ قرآن پاک کے سایہ میں آنے والا ہی حقیقی معنوں میں مسلمان ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ ایمان والے کون ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی کامل اور پکے مومن ہوتے ہیں۔ اور ہمارے زوال کا تیسرا بڑا سبب تعلیمی پسماندگی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ پر جو پہلی وحی نازل فرمائی اس میں علوم کا تذکرہ ہے، علم نہیں، علوم کا تذکرہ ہے۔ 5 آیات ہیں، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ علم ہمیں میراث کے طور پر، ہماری ذمہ داری کے طور پر ملا ہے۔ پہلی وحی کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے علم الہیات، تھیولوجی ہمیں عطا فرمائی، اور پھر آگے فرمایا خلق الانسان من علق، علم حیاتیات، بایولوجی، یہ اس آیت کے اندر مذکور ہے، اور پھر علم الجنین، ایمبریالوجی، یہ بھی اسی آیت کے اندر ہے، اور آگے علم الانسان ما لم یعلم، علم تحقیق، ریسرچ، یہ اسی کے اندر ہے۔ تو پہلی وحی کے اندر ہی اللہ رب العزت نے دیکھیں کتنے علوم کے سمندر بند کر دیے۔ آج ہم ان علوم سے دور ہیں، اور پھر اس امت نے اپنے عروج کے وقتوں میں اس دنیا کو بڑے بڑے علوم کے ماہر افراد بھی دیے ہیں۔ آج دنیا یہ کہتی ہے کہ امت مسلمہ نے دنیا کے لیے کیا کیا ہے؟ بڑے بڑے علوم کے شاہ سوار اسی امت نے اس دنیا کو دیے ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، فقہ کے امام جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ اسی امت نے پیدا کیے۔ کبار محدثین، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داود، امام نسائی، امام ابن ماجہ، کبار محدثین اسی امت نے دیے ہیں۔ اور صرف دین تک بس نہیں کی، دنیا کے علوم کے شاہ سوار بھی اسی امت نے اس دنیا کو دیے ہیں۔ البیرونی کی شکل میں ماہر علم نجوم اور ماہر علم ریاضی ہمیں دیا اس دنیا کی خدمت کے لیے۔ الفارابی کی شکل میں ماہر علوم فلاسفہ، جابر بن حیان کی شکل میں علم کیمیا کا بانی اللہ رب العزت نے اس دنیا کو عطا کیا، اور ماہر معیشت کی شکل میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس دنیا کو اللہ رب العزت نے اسی امت سے پیدا کر کے دکھایا۔ تو امت جب تک عروج پر تھی تب تک اس کے علوم بھی عروج پر ہوا کرتے تھے۔ آج ہم دیکھیں افراد کی قلت کیوں پیدا ہو رہی ہے، اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ آج ہم زوال کا شکار ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علوم کا حصول اس امت کے مرد پر بھی، اس امت کی عورت پر بھی فرض ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا ایک انسان جاننے والا ہے دوسری طرف جاہل انسان ہے، یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر انسان جانتا ہے کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر دینی علوم سے ہم کس قدر دور ہیں، جو ہمارے زوال کا ایک بہت بڑا سبب اور ذریعہ ہے۔ کتنی اہمیت حضور علیہ الصلاۃ نے بیان فرمائی۔ حضور علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، ایک طرف 1000 لوگ عبادت گزار ہیں، ایک طرف فقیہ انسان ہے، اللہ رب العزت نے علوم سے نوازا ہے، یہ ایک فقیہ انسان ان 1000 عابدوں سے زیادہ شیطان کے نزدیک سخت ہے، اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب ہے۔ یہ ہے اس اسلام کی نظر میں علوم کی قدر۔ اور ایک اور بہت بڑا ذریعہ ہماری پستی کا، ہماری اخلاقی بے راہ روی، اخلاقی زوال سے قوم زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور یہاں ایک اور بات یاد رکھیں کہ جو قوم اخلاقی پستی کا شکار ہو جاتی ہے اس کو علوم اور فنون کی ترقی بھی نہیں بچا پاتی۔ اخلاقی بلندی اس قدر ضروری ہے، اگر مثال دیکھنا چاہیں تو مغرب اور یورپ آپ کے سامنے ہے، فنون کے عروج پر، بلندیوں پر، لیکن اخلاقی معاملات آپ حضرات کے سامنے ہیں، تو ان کی اخلاقی پستی بھی پھر آپ کے سامنے ہے۔ تو مسلمان عروج پر کب آئیں گے؟ جب یہ اخلاقی پستیوں سے نکل کر اخلاقی بلندیوں کی طرف جائیں گے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے جب معذب اقوام کا تذکرہ کیا کہ جن قوموں پر اللہ رب العزت نے عذاب نازل کیا، ان قوموں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے فلاں نبی کا انکار کیا تو اس کو ہم نے عذاب دے دیا، نہیں، صرف کفر کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا، بلکہ ان کی ان اخلاقی گراوٹوں کی وجہ سے فلاں قوم لوط کے اعمال کی طرح قوم لوط والا عمل کیا کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، طرح طرح کی ناانصافیوں میں مبتلا تھی، تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ آج من حیث القوم حضور علیہ الصلاۃ کی ختم نبوت کی برکت سے ہم اس طرح کے اجتماعی عذاب سے بچے ہوئے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر وہ خرابیاں نہیں ہیں۔ ہمارے اندر ان میں سے ہر ایک میں ایک ایک خرابی ہوا کرتی تھی، من حیث القوم ساری خرابیاں ہم نے امڈ آئی۔ تو ہم نے یہ غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، اور جتنی ہماری ہمت ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے استعداد دی ہے، اس امت کو اور خود کو اس زوال سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے اصول کیا بیان فرمایا؟ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ آج ہم نے کوشش ہی چھوڑ دی۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جو قوم اپنی حالت کو نہیں بدلتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی باتیں میں نے کہی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو دوبارہ وہ عروج عطا فرمائے جو عروج اس کی میراث تھا اور جس کے لیے